نفرت اور تعصب کو جب بھی سیاست کے اندر پروان چڑھایا جاتا ہے تو اس کے نقصانات انتہائی دور رس ہوتے ہیں۔ یہ ووٹ لینے میں تو کارگر ہوتا ہے لیکن ملکوں کی سلامتی اور یکجہتی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی رجحانات کی آبیاری کی ہندوستان کے اندر نریندر مودی نے 2014 کے بعد سے، جس کے بعد اب اس تعصب اور نفرت نے اپنے انڈے بچے دینا شروع کر دیے ہیں اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ایسی ریاستوں میں سے ایک ریاست منی پور بھی ہے جہاں پر پچھلے 3 ماہ سے خانہ جنگی کی کیفیت طاری ہے۔ مرکزی سیکیورٹی فورسز کے اوپر پے در پے حملے ہو رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ پاکستان ساگا میں خوش آمدید۔ منی پور ریاست ہندوستان کی 29 ریاستوں میں سے ایک ہے۔ یہ برما کی سرحد پر واقع 22,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس ریاست کی آبادی تقریباً 40 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور اس آبادی کے 2 حصے ہیں۔ ایک متائی قبیلہ ہے جو کہ مرکزی امفال ویلی کے اندر رہائش پذیر ہے۔ یہ مذہب کے لحاظ سے ہندو ہیں اور ان کا کلچر اور سوشیالوجی باقی ریاست کے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ جبکہ دوسرا قبیلہ کوکی قبیلہ ہے جو مذہب کے لحاظ سے عیسائی ہیں اور ریاست کے پہاڑی علاقوں کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ 2014 میں جب نریندر مودی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایسے قوانین متعارف کرانا شروع کر دیے جس سے ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے مذہب پر بھی ضرب پڑتی تھی اور ان کی اکانومی پر بھی ضرب پڑتی تھی، اور ہندو جو پہلے ہی اکثریت میں ہیں ان کو مزید برتری ملتی تھی۔ مرکز کی دیکھا دیکھی ریاستوں نے بھی ایسے قوانین بنانے شروع کر دیے اور انہی قوانین نے ریاست منی پور کے اندر خانہ جنگی کو ہوا دی۔ ریاست منی پور کی جو اکثریتی ہندو آبادی تھی انہوں نے سب سے پہلے کوکی قبیلہ کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے اسمبلی سے مختلف قوانین بنانے شروع کر دیے۔ ریزرو فارسٹ کے نام سے اور برڈ سینچوری کے نام سے اور پہاڑوں کی پروٹیکشن کے نام پر ایسے قوانین بنائے گئے کہ پہاڑی علاقوں کے اندر لوگ رہائش اختیار نہیں کر سکتے۔ انہی قوانین کی آڑ لے کر کوکی قبیلہ کے کئی دیہات زمین سے مٹا دیے گئے اور ان کو اپنے علاقوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ منی پور کی اسمبلی نے ریاستی شیڈیول ٹرائب کے قانون کے اندر تبدیلی کرنا شروع کی اور متائی قبیلہ جو کہ اکثریت میں تھا اس کو شیڈیول ٹرائب کا درجہ دینے کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ شیڈیول ٹرائب کا قانون بیسیکلی ہندوستان کے اندر نافذ ہے اور اس کے اندر ایسے قبیلے یا ایسی ذاتیں جو معاشی طور پر کمزور ہیں اور جن کی اسمبلی اور ملازمتوں کے اندر نمائندگی انتہائی کم ہے، ان کے لیے سیٹیں اسمبلی میں بھی مخصوص کی جاتی ہیں اور سرکاری ملازمتوں کے اندر۔ اور انہی قوانین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوکی قبیلہ کے 14 سے 15 لوگ ہر بار منی پور کی اسمبلی میں منتخب ہو کر چلے جاتے تھے۔ کیونکہ وہ مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھے، اس وجہ سے ہندوؤں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے برابر بیٹھے، لہٰذا اس قانون کے اندر تبدیلی کر کے متائی قبیلے کو بھی شیڈیول ٹرائب کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی تاکہ متائی قبیلے کے لوگ مخصوص سیٹوں پر بھی الیکشن لڑ سکیں اور کوکی قبیلے کو اسمبلی سے بے دخل کر دیا جائے۔ اور یہی اقدام اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا۔ سب سے پہلے کوکی قبیلہ نے پرامن جدوجہد کا فیصلہ کیا اور 24 اپریل کو ایک لانگ مارچ ریاست کے اندر نکالا۔ اس لانگ مارچ کے اندر کوکی قبیلہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی، لیکن 3 مئی کو جب یہ لانگ مارچ ابھی جاری تھا تو متائی قبیلہ کے لوگوں نے مسلح حملے کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے نہ صرف کوکی قبیلہ کے لوگوں پر ڈائریکٹ فائرنگ کی بلکہ ان کے گھروں کو بھی نظر آتش کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر سب سے آگے متائی قبیلہ کی تنظیم ارمبائی تونگیل تھی اور اس کو ریاستی فوج اور پولیس کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور آسام رائفلز نے اپنی زیر نگرانی کوکی قبیلہ کے خلاف جرائم شروع کر دیے۔ اس کے بعد 4 مئی کو ریئیکشن دکھاتے ہوئے کوکی قبیلہ نے بھی بدلہ لینا شروع کر دیا، اور اس طرح ریاست منی پور کے ایک ضلع کے اندر جو فساد ہوا تھا اس نے بڑھتے بڑھتے پوری ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوکی قبیلہ کے لوگ کیونکہ پہاڑی علاقوں میں بستے تھے اور اس ریاست کو جانے والے تمام راستے پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہیں،
تو اس قبیلے کے لوگوں نے سڑکیں بند کر دیں، بسوں کو آگ لگانا شروع کر دی اور یہاں تک سینٹرل ریزرو فورس کے دستوں کے اوپر بھی اپنے حملے شروع کر دیے۔ ان فسادات کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اپنے علاقوں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ دیہات کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں اور شہروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ سینکڑوں لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ انڈین فوج کے بھی 50 کے قریب جوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس وقت امفال ویلی جو کہ ریاست کے بالکل درمیان میں واقع ہے، اس کو جانے والے راستے کٹ چکے ہیں اور وہاں پر موجود انڈیا کی فوج اور پولیس کے دستے مکمل طور پر محصور ہو چکے ہیں۔ کوکی قبیلہ کا اب ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو انڈیا سے آزادی دی جائے اور ان کی ریاست کو آزاد کر دیا جائے۔ بالآخر نفرت نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے اور یہ بات صرف منی پور ریاست تک محدود نہیں ہے، بلکہ آسام، کیرالہ اور کرناٹکا کے اندر بھی پے در پے فسادات ہو رہے ہیں اور بالآخر نریندر مودی کی نفرت کی سیاست نے ہندوستان کو مکمل طور پر تقسیم کرنا شروع کر دی۔ نت نئی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت